الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل تقریم معزز دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ہمارے ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. کہیں زلزلے، کہیں سیلاب کی صورت، کہیں بے موسم بارشوں کا ہونا، اور کہیں کیا تو کہیں کیا. یہ انسان دو طرح سوچتا ہے، ایک اپنی عقل کے مطابق، ایک ان لوگوں کے مطابق جو لوگ اس دنیا کے اندر دانش مند کہلاتے ہیں اور دانشور کہلاتے ہیں اور عقل مند کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو باشعور کہتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی حوادثات ہیں، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، بلیات ہے. لیکن ایک ان کا کہنا ہے کہ جس نے عقل عطا فرمائی ہے وہ رب تعالی ہے، اور ان کے مطابق ہم سمجھیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے وحی کی صورت میں تمام تر چیزیں سمجھائی ہیں، ایک ان کے مطابق سمجھنا ہے، ان حالات کو ایک اپنی عقل کے مطابق سمجھنا ہے. تو قدرتی جو مصائب آئے، قدرتی حوادثات ہوں، تو یقین کیجیے کہ قدرتی حوادثات ایسے ہی نہیں ہوا کرتے، اس کے پیچھے پورا پس منظر ہوتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب یہ اس طرح کے حوادثات ہوتے ہیں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی فرمائے کہ بارشوں کی صورت میں، اور کبھی اس طرح کی صورت میں کہ آدمی حیران ہو جائے کہ یار یہ تو اس طرح ہو رہا ہے، کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا. کبھی اس طرح لا علاج بیماریوں کی صورت میں کہ جن بیماریوں کا علاج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ اس طرح کی بیماریاں جنم لینے لگ جاتی ہیں. اس وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ترمذی کے اندر، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو نقل فرماتے ہیں کہ چند ایک علامات ایسی ہیں کہ جب یہ علامات پائی جائیں گی تو اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا کیا کہ ایسی سرخ ہوائیں چلیں گی آندھی کی صورت میں، زلزلے آئیں گے. ساتھ ساتھ میں فرمایا اللہ رب العالمین کی طرف سے فرمایا کیا ہوگا، ایسا ہوگا کہ بے موسم بارشیں برسیں گی، اور ایسی بارشیں برسیں گی جن کے اندر پتھر ہوں، اور اللہ رب العالمین فرمائے کہ ان کے اوپر اس طرح کی مصائب کے اندر گرفتار کر دیں گے، ایسی پے در پہ بیماریاں، پے در پہ مصائب آئیں گے. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک تسبیح ہوتی، تسبیح کی لڑی کھل جائے تو فرمایا کس طرح پے در پہ دانے گرتے ہیں، تو اس طرح مصائب آئیں گے. اب وہ چند علامات کیا ہے کہ جب وہ پائی جائیں گی وہی معاملات ہوں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سرکاری مال کو ذاتی مال سمجھ کر استعمال کیا جائے گا، نمبر ایک، سرکاری مال کو ذاتی مال سمجھ کر استعمال کیا جائے گا، تو اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حوادثات پیش آئیں گے، یہ پریشانی آئیں گی، تنگی آئیں گی. آپ دیکھیں آج ہمارے وزیر اعظم سے لے کر چپڑاسی تک یہ سارے معاملات کہاں سے کہاں تک پہنچ رہے ہیں. ہر ایک بندہ غریب کے پیٹ کے لیے 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے، لیکن وہاں پر ان کے پروٹوکول دیکھیں، وہاں پر ان کی گاڑیوں کو پیٹرول دیکھیں، وہاں ان کے خدام دیکھیں، اسی طریقے سے گنمین دیکھیں. یہ آپ دیکھیں ہر ایک کا عجیب معاملہ ہے. منصب والا، عہدے والا، کوئی بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے عہدے پر فائز ہے تو اس کے اپنے ایک وٹ ہے. آپ دیکھیں پہلے کا زمانہ دیکھیں اور ابھی کا زمانہ دیکھیں. ایک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت دیکھیں،
اور ایک آج کی دور خلافت دیکھے. ان کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا حضرت عمر بن خطاب بڑے بھاگے جا رہے ہیں. میں نے کہا حضرت امیر المومنین کہاں کی طرف چل دی؟ کہا ایسے بیت المال کا جو اونٹ ہے وہ بھاگ گیا، بگڑ گیا ہے، اس کی تلاش میں جا رہا ہوں. کہ اچھا، کہاں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، یہ مسلمانوں کے بیت المال کے اندر یہ مال ہے، لہٰذا یہ آگے پیچھے نہ ہو جائے. اگر یہ آگے پیچھے ہو گیا تو اس عمر سے پوچھو. ایک مرتبہ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فرمایا کیا ہوا؟ کیا کہ ایک شخص ان سے ملنے کے لیے گھر پر. کہا کہ گھر پر ہے؟ کیا گھر پر نہیں ہے؟ کہ کہاں پر ہوں گے؟ کیا ایسے بیت المال کے اونٹ بنے ہوئے وہاں پر آپ کو نظر آئے گے، ان کی نگرانی کر رہے ہیں. وہاں جا کے اس شخص نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہاتھ کے اندر تیل کی شیشی ہے، اور تیل ہاتھ میں ڈال کر اچھی طرح مل کر فرمایا کہ اس اونٹ کو رگڑ رہے، اچھی طریقے سے پاؤں کے اندر مالش کر رہے ہیں. گر چکا تھا کہ بیت المال کا یہ اونٹ ہے، یہ مسلمانوں کی. فرمایا کہ میرے اوپر امانت ہے. یہ عالم تھا، امیر المؤمنین ہے. تو فرمایا کہ ان سے پوچھا کہ حضرت یہ میں خدمت میں کر لوں؟ کہا کہ نہیں، یہ پوچھ عمر سے ہوگی، مجھ سے نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر دیکھا کہ ان کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر ان اونٹ کو بیچ رہا ہے. پوچھا کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ ابا اس کو بیچ لو. کہ کس کا اونٹ ہے یہ؟ کہا میرا اونٹ ہے، مال غنیمت میں ملا. کہ اچھا تمہارا اونٹ ہے، مجھے پتا نہیں چلا، آپ کہاں اس کو چلا رہے تھے، کہاں رکھا ہوا تھا اس کو؟ کہا ابا جان اس کو میں نے وہیں پر رکھا ہوا تھا جو بیت المال کے جہاں اونٹ بنتے ہیں، سرکاری جگہ پر. کہ اچھا آپ کے فوراً اس کو بیچو، اور جو اس کی قیمت ملتی ہے، جس وقت آپ کو یہ مال غنیمت کی صورت میں ملا تھا اس وقت جو قیمت کی وہ رکھ لینا، باقی جو اوپر کی آئے گی وہ بیت المال میں جمع کرانا. یہ عالم تھا. کیا دیانت داری تھی، کیا ایک ایک چیز کا فرمایا کہ انسان کا جائزہ لینا، محاسبہ کرنا، کہ ایک ایک چیز کی پوچھ ہوتی عمر سے. اسی طریقے سے تھوڑا سا نیچے آ جائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. یہ صحابی تو نہیں ہے لیکن بڑے بزرگ گزرے، تابعین ہیں، تابعین میں سے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو دور خلافت تھا یہ بھی خلفاء کی طرح تھا. خلفاء راشدین جو ہمارے خلفاء گزرے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جو 4 شخصیات ہیں برگزیدہ، انہی کی طرح ان کی خلافت تھی. وہ کیسے؟ کہ عمر ابن عبدالعزیز رضی رحمہ اللہ کو 2 سال اور 2 مہینے حکومت ملی ہے بس. فرمایا ان کے زمانہ خلافت کے اندر کوئی بھی شخص زکات کے مستحق نہیں تھا. کسی شخص کے اوپر زکات لاگو نہیں ہوتی، زکات لینے والا نہیں تھا. یعنی کوئی غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو جس کو زکات دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب غریبوں کا حق ان تک پہنچ رہا ہوتا ہے، ایک ایک چیز کا حساب لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، تو کوئی دنیا کے اندر مستحق رہتا نہیں ہے. آج ہمارے ملک پاکستان کا عالم تو یہ ہے کہ ہر ایک بچہ پیدا ہونے والا مقروض ہے، قرضے میں. تو ان کے بارے میں آتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دفعہ ایک بوڑھیا ان کے پاس آتی ہے، ان کے گھر آتی ہے، کوئی تعاون کی ضرورت ہے، شاید کوئی خادم چاہیے، یہ کچھ اس طرح. تو دیکھا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کسی بچے نے دروازہ کھولا. کھولنے کے بعد دیکھا عمر عبدالعزیز جو ہے کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، اور اندر کمرے میں دیکھے خاتون کپڑا سلائی کر رہی ہے. اس خاتون سے عمر بن عبدالعزیز باتیں بھی کر رہے ہیں اور وہ کنویں سے پانی بھی نکال رہے ہیں. تو جو بوڑھی جو اماں تھی آنے والی، اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک خاتون ہے، ان سے ایک یہ جو شخص ہے یہ باتیں کر رہا ہے. تو ان خاتون سے کہنے لگی وہ بوڑھیا عورت کہ تم اس سے تمہارا غلام ہے، تم ان سے باتیں بھی کبھی تمہارا ان سے پردہ ہے، آپ بات نہ کریں ان سے. دوسرا سوال کیا کہ اب ایسے عمر بن عبدالعزیز سے مجھے ملاقات کرنی ہے، وہ کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے دونوں سوالات کا جواب ایک ہی ہے. کیا کہ عمر بن عبدالعزیز یہی ہیں اور یہ میرے شوہر اور خاوند ہیں، میں کوئی اس کے لیے نامحرم نہیں. اچھا کیا ان کے تو غلام وغیرہ؟ کہا کہ نہیں، غلام وغیرہ کا سسٹم نہیں. کہ اتنی محنت اور مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی جو بیوی تھی فاطمہ نام تھا ان کا، وہ بھی بہت بڑی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی اور 2 بادشاہوں کی بہن تھی.
انہوں نے کہا کہ یہ آپ جیسے نادار کے لیے اتنی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں میرے پاس کچھ نہ ہو لیکن مسلمان کے ایک ایک بچے، ایک ایک بڑھیا، ایک ایک فرد کے پاس سب کچھ۔ عید کا سما ہے، عید پر ہر ایک بندہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے بناتا ہے، چپلیں دلواتا ہے اور دیگر ضروریات کی چیزیں لے کر آتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، گھر پر آئے 11 بچے دیں گے، کسی بچے کے تن کے اوپر نیا لباس نہیں تھا عید کا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ ایسے کریں کسی سے قرضہ لے لیں، آپ قرضہ لینے کے بعد اپنے بچوں کے لیے کپڑے ہم بنا لیتے۔ وہ وزیر خزانے کے پاس گئے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ، کہا کہ ایسے سے مجھے کچھ قرضہ دے دو میں پھر چکا دوں گا، ایسے سے مجھے اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنانے۔ کہا کہ آپ مجھے امیر المومنین گارنٹی دیتے ہیں 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے؟ کہا کہ نہیں گارنٹی تو نہیں دے سکتا، میں تو 1 دن کی نہیں دے سکتا۔ پیچھے ہٹ گیا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ یہ عالم ہے، خدا کی قسم یہ تھے بادشاہ، یہ تھے شہنشاہ، یہ تھے واقعی خلافت کے ماننے والے، اور ان کو کہا جائے کہ واقعی حکومت کرنے والے تھے۔ کیا زبردست طریقے سے خلافت کر کے کوئی ایک شخص مستحق نہیں ہوتا تھا زکات۔ اور ایک ہمارا ملک ہے، آپ دیکھیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اب یہاں بھی سیلابی صورتحال ہے۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی اعلان کرتا حکومت کے سطح پر کہ کوئی ڈیم بنایا جائے، کچھ اس طرح اس کا بندوبست کیا جائے، اور مزید یہ کہنے کے کوئی امداد کی جائے، ان کے مویشی کو کسی جگہ پر رکھا جائے، ان کو کوئی نعم البدن کوئی دوسری جگہ دی جائے جب تک کہ پانی خشک نہیں ہوتا، پانی کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ کرنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں کہ بھئی اعلان کر دیا جو بھی دیہات والے حضرات ہیں مویشی اپنے ہمارے شہر میں نہ لے کر آئیں، وہیں رکھیں، اس لیے کہ شہر کا معاملہ خراب ہو جائے۔ بھئی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حکومت یہ ہے ملک پاکستان کی جو حکومت ہے یہ دیہات والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے۔ یہ دیکھو ہمارا گلا شکوہ بنتا ہے، مسلمان ہے یہ، ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں ہمارا بولنا بنتا ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ عجیب معاملات ہیں۔ تو پہلی بات ہے کیا اللہ کے حبیب نے فرمایا جب سرکاری مال کو اپنا مال سمجھ کر، ذاتی مال سمجھ کے استعمال کیا جائے گا، اس وقت یہ حوادثات اللہ کی طرف سے آئے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ والامانۃ مغرمہ، کہ جب امانت کو تاوان سمجھا جائے، والزکات مغرمہ، زکات کو تاوان سمجھا جائے گا، ٹیکس سمجھا جائے گا۔ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ زکات کو ادا نہیں کیا جائے گا، اس کے صحیح طرح حقوق کے ذریعے سے ادائیگی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اپنے اوپر ایک وزن سمجھا جائے گا، بوجھ سمجھا جائے گا، تب اللہ کی طرف سے یہ معاملات ہوں گے۔ آپ دیکھیں آج 70% آبادی ایسی جو زکات ادا نہیں کرتی۔ زیادہ تر آپ کو یہ گاؤں دیہات کے اندر معاملات ملیں گے، عشر ادا نہیں کرتے، زکات ادا نہیں کرتے۔ ایسے ہی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہوتی ہے نا، کوئی میں اور آپ نہ جانتے ہوں، بڑا برابر میں پڑوسی نہ جانتے ہو، رب تعالیٰ تو ان اللہ علیم بذات الصدور ہے نا، دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں کہ کس کے پاس کتنا ہے۔ مجھے اور آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، اللہ کریم کو کیسے دے سکتے ہیں؟ جس کا مال ہے اسی کے نام پہ خرچ نہیں کرتے، اسی کے حکم کے مطابق۔ اللہ چاہتے تو فرما دے میں پورا مال خرچ کر دوں، اللہ چاہتے فرما دے آدھا مال خرچ کر دو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں 4 حصہ کر دو، یہ بھی نہیں فرمایا۔ فرمایا کیا 40واں حصہ، یہ بھی تمہیں اس سے اچھا لگتا ہے؟ جب اس طرح معاملات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات لے کر آتے ہیں، حوادثات تب پہ پیش آتے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والامانۃ مغنمہ، اور امانت کی چیزوں کو مال غنیمت کی طرح سمجھیں گے۔ ابھی بھی وہ صورتحال پیدا ہوئی، سیلابی صورتحال کے اندر کسی کے مویشی بہ کر آ رہے، کسی کی کوئی چیزیں آ رہی ہے، کسی کا کوئی ایسا قیمتی سامان آ رہا ہے، اس کو جن کو مل گیا بس وہ استعمال میں کرتے۔ حالانکہ یہ امانت ہے۔ یہ تو چھوٹی سی مثال سامنے آئی تو اس سمجھا رہا ہوں، ویسے ہر ایک چیز کے اندر اس کو رکھنا چاہیے کہ امانت میرے پاس رکھ دیا۔ اب امانت مثال کے طور پہ ایڈوانس ہمارے پاس رکھوا دیا جاتا ہے، چاہے وہ گھر کی صورت میں ہو، چاہے وہ دکان کی صورت میں، اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو استعمال کرتے مال غنیمت سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ بندہ مر گیا جس بندے نے استعمال کیا، جس کا یہ
سمجھو کہ گھر ہے یا دکان ہے، اور جس نے کسی کا پیسہ لے لیا تھا بطور ایڈوانس کے، وہ مر گیا، اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر کون ادا کرے گا اسے؟ امانت کی چیز ہے بھائی، امانت ہے، آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ایڈوانس لو، بتاؤ اس کے ہوتے گروی رکھوانے کے، بھائی آپ کا پیسہ یہ رکھا ہوا ہے، آپ خدا نہ خاصہ میرے دکان میں یا اسی طریقے سے گھر میں کچھ توڑ پھوڑ کرتے ہو، نقصان کرتے ہو، تو اس کا تاوان بنیں گے آپ۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ایڈوانس کو استعمال کرے جا رہے ہیں؟ خدا نہ خاصہ آپ بند ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو لہذا جب امانتوں کو مال غنیمت سمجھ کر کھایا جائے گا، پیا جائے گا، اس کو ایسے اڑا دیا جائے گا، ہضم کر دیا جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے یہ معاملہ تھا۔ چوتھے نمبر پر فرمائے کہ بیٹا بیوی کا فرما بردار ہوگا اور ماں کا نافرمان ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب یہ معاملات ہوں گے اس وقت یہ ہوگا، سیلاب آئیں گے، زلزلے کے جھٹکے آئیں گے، اور اللہ کی طرف سے بے موسم بارشیں برسیں گی، اللہ کی طرف سے پتھر برسیں گے، اللہ کی طرف سے مصائب ایسے آئیں گے جیسے تسبیح کے دانے پہ ادھر پہ نکلتے ہیں اس دھاگے سے۔ کیا ہے کہ بیوی کا فرما بردار ہے، بیوی زبان سے کچھ نکال دیا، ابھی بول مکمل نہیں ہوا، فرمائش مکمل ہو رہی ہے، ماں بیچاری بول بول کے تھک جاتی ہے، اس کا حلق خشک ہو جاتا ہے، بیٹا فلاں چیز کی ضرورت ہے، یہ لا کر دے دیں، یہ لا کر دے دیں، کوئی کان نہیں رکھے، ایسے رکھتے ہیں سنی انسنی کر دیا، جو سنا ہی نہیں ان کے جملے کو۔ خدا کی قسم بہت ہو رہا ہے، یہ کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور پانچویں چیز اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دوست کو قریب کیا جائے گا اور والد کو ٹکرایا جائے گا، والد کو دور کیا جائے گا، دوست کو عزت دی جائے گی، ترقی دی جائے گی، اور والد کو بالکل فراموش کر دیا جائے گا۔ ارے کون والد کہ جس نے تجھے پیدا ہوا تھا، تو بیچارہ مزدوری کر کر کے چوتھے مالے پانچویں مالے پر 10 گلاس اپنے کندھے پر رکھ کے چلا رہا ہے، اتر رہا ہے کہ میرے بچے کے کچھ ہو جائے، تجھے پڑھایا لکھایا، تجھے سلایا، آرام دیا، کچھ تجھ سے نہیں چاہا، اور آج جب اس کو ضرورت پڑی ہے تو والد کو دھکے دیے جا رہے ہیں، والد کو دور کیا جا رہا ہے۔ کون والد؟ خدا کی قسم وہ والد کہ جو اپنی ایسی خوبصورت زندگی اپنے بچوں کے لیے لگا دیتا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، رات کو آتا ہے، بچے کی شکل دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے بچہ، جب اس سے ہنستا ہوا مسکراتا ہوا ملتا ہے۔ اور دوست جس کی آپ نے ایک بات بولیں گے دوسرے دن آپ کو بولے گا دفعہ جو یہاں سے، کوئی دوستی وستی نہیں ہے۔ آج کی دوستیاں خدا کی قسم صرف پیسے کی، الا ماشاء اللہ۔ تو لہذا جب یہ معاملات ہوں گے تو اللہ کی طرف سے یہ حوادثات پیش آئیں۔ چھٹے نمبر پر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی۔ آج وہ پایا جا رہا ہے، موبائل بالکل واضح اس کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیں نماز پڑھ رہے ہو، کسی کا فون آ گیا، ٹیون بج رہی ہے، میوزک ہے، کسی کا گانا لگا، وہ گانا بج رہا، ساؤنڈ خطرناک طریقے سے۔ ارے یہ جگہ تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بلند کرنے کی تھی، قرآن کی تلاوت کرنے کی تھی، یہاں پر تو اللہ کے سامنے رونا تھا، گڑ گڑانا تھا، اور یہ مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہونے لگ گئی۔ مسجد کے صف اول میں بیٹھے، صف ثانی میں بیٹھے، موبائل ہاتھ میں، برہنہ عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے، ننگی عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں خدا کی قسم اس سے آدمی سبق حاصل کرے۔ یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، یہ ہر خاص و عام کر رہے۔ آج دنیاوی اعتبار سے ہم کسی کو نظر دوڑائے، دنیاوی والوں کو مت بولے، ہم دیندار اس کے اندر مبتلا ہیں، اچھے خاصے مبتلا ہیں۔ مانا کہ حکمران ٹھیک نہیں ہے، حکمران سرکاری چیز کو کیا کر رہے ہیں، ذاتی سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں، ہر چیز پیٹرول تک ان کو ملتا ہے۔ لیکن ہمارے بھی تو کرتوت ایسے ہیں نا، ہم بھی تو کریں گے، زیادہ تر تو غلطی ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے، اللہ کے حبیب نے جو فرمائی۔ 7ویں نمبر پر اللہ کے حبیب نے فرمایا قبیلے کا جو سردار ہوگا، قبیلے کا جو سردار ہوگا وہ فاسق اور فاجر ہوگا۔ اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی تنظیمیں، چھوٹی چھوٹے یہ سیاسی جماعتیں بنی ہوئی، ہر ایک کی کسی نہ کسی لیڈر کو اٹھا کر دیکھیں، خدا کی قسم مکمل نماز بھی نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، پوچھیں آپ ان سے،
ایم پی اے بننے ہوتے ہیں، ایم این اے بننے ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی دعا کو جانتے ہو؟ بات جانتے ہو؟ سناؤ الحمدللہ رب العالمین، بتاؤ کیا تحیات آتی؟ ہاں آتی ہے، کہ سناؤ کہ سبحانک اللہم و بحمدک. یہ حالت ہے، یہ حالت ایم این اے جو ہمارے بندے ہوتے ہو. ظاہر ہے وہ ہم ان کو لیڈر سمجھتے ہیں نا، اپنا بڑا سمجھتے ہیں، قبیلے کا بڑا سمجھتے ہیں، اسی کو ایم پی اے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قوم کا سربراہ سب سے گھٹیا اور رذیل شخص ہوگا، سب سے گھٹیا اور بالکل ذلیل ہوگا، ذلیل ترین ہوگا قوم کا سربراہ. اب قوم کا سربراہ کون ہے؟ وزیر اعظم، صدر. اب بتاؤ جن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک پڑھنا نہیں آتی وہ ہمارے قوم کے سربراہ ہیں اس وقت. اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امت میں جو ہے نا ریشم کا لباس عام ہونے لگے. ریشمی کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے نا، مرد بھی اس ریشمی کپڑے کا اوڑھنا بچھونا کر رہے، پہن لے اپنے لباس پہ تن بدن دن کر رہے، اللہ معاف فرمائے بس. اسی طریقے سے امت میں شراب عام ہو جائے گی، امت میں شراب عام ہو جائے گی. اب دیکھیں نا شراب کے حوالے سے گزشتہ 2 جمعے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسلام آباد کے اندر مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا گیا. ایک اور مسجد کو آپ نے دیکھا حملہ کرنے کی کوشش کی، وہاں سے قرآن اور دیگر اسی طریقے سے کاغذات ہیں جو ضروریات ان کو چھین لیا گیا. ابھی بھی آج وہاں پر احتجاج ہے. ایک پہلی مدنی مسجد کے اوپر حملہ کیا، دوسری مسجد غالباً میرے ذہن سے نام نکل گیا اس کا، وہاں پر مسجدوں کو تو نعوذ باللہ گرانے کو حکم دیا جا رہا ہے. جو شراب خانے کھلے ان کو گرانے کا حکم نہیں. ارے مسجد جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، یہاں لوگ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جو ایک دفعہ مسجد بن جائے نیچے سے اوپر تک اللہ کا گھر ہی کہلا دی، اس کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، اس کو گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور شراب خانے جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون. کہ مسلمانوں یہ شراب ہے، جو جوئے کے اڈے، شراب کے اڈے، سارے کے سارے شیطان کی گندگی ہے، پلیدی ہے، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہم کہہ رہے نہیں ہم ان کے قریب ہوں گے، کب کامیاب ہوں گے؟ ظاہر ہے ان کو بچا کر مسجدوں کو گرا کر اس کا مطلب برعکس لیا جائے تو یہی ہے نا کہ مسجدوں سے نعوذ باللہ ہم ناکام ہو جائیں گے اور ان شراب خانوں سے آباد ہو جائیں گے. 4 بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر، اسلام آباد کے بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر شراب نوشی کی اجازت دے دی گئی ہے. بتاؤ یہ مسلمانوں کا دارالخلافت ہے. تو میرے عزیزوں جب یہ معاملات ہوں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا امید رکھیں؟ خود اپنی گریبان میں جھانکے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ بالذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر فحاشی اور یعنی کو عام کر دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اور آخری میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گانے بجانے والی عورتیں اور آلات عام ہو جائیں گے. گانے بجانے والی عورتیں اور آلات عام ہو جائیں گے. اب یقین کیجئے کہ کتنے عام ہو چکے ہیں. ٹک ٹاک نے کیا تباہی مچا کے رکھی ہے، فیس بک میں نے کیا اللہ معاف فرمائے تباہی مچا کے رکھی. نوجوان طبقے کو بالکل ضائع اور برباد کر دیا ہے. نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، کسی چیز کا بھی نہیں ہے. نوجوان طبقہ اس میں ڈال کر پڑتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے 5 سال کا 6 سال کا، اپنے ماں باپ کے سامنے ڈانس کرتے ہوئے تھوڑی ٹک ٹاک کی ویڈیو بناتے ہیں، ماں باپ کو دکھاتے بڑے خوش ہوتے ہیں. بس ذلیل تمہیں بالکل فرمائے کہ اس کو گربان سے پکڑ کے چماڑ مارنا چاہیے. کیا کر رہے ہو؟ یہ شرم نہیں آتی مسلمانوں کے کام ہے. کل کو یہ تمہارا مستقبل کرے گا، خدا نہ خاصہ روشن کرے گا تمہارا مستقبل. اب اندازہ لگائیں یہ معاملات ہیں. پھر ہم اللہ سے امید اچھے کی رکھیں، اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے. اللہ فرمائیں گے پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لو پھر آسانی والا معاملہ کروں گا. سرحد کے اندر یہ مولانا نعمان سے بڑی پیاری بات فرمانے لگے. کہنے لگے پچھلے 2 ہفتے پہلے میرا سفر کا وہاں پر کئی جگہوں پر بیانات تھے، مانسیرا اور ہزارہ کی طرف.
کہ جہاں پر یہ زلزلہ بھی اور اسی طریقے سے سیلابی صورتحال بھی بنی کہ وہاں ایک زمانہ ایسا تھا کہ 80 سے 90% نمازی ہوتے تھے، ابھی 20% نمازی ہیں۔ جس مسجد میں جاؤ 5 نمازی، 6 نمازی، 7 نمازی، پہلے اس میں 80 نمازی، 70 نمازی، اب کوئی نمازی نہیں ہے۔ کیا وہاں بولی لگائی جا رہی ہے خواتین کی بھئی ہے کوئی اس کے اتنے رہتے، نعوذ باللہ اس سے، نعوذ باللہ یہ منہ کالا کرو۔ یہاں تک کہ ہم جنس پرستی ہو رہی ہے۔ جب یہ معاملات ہوں گے تو کیا ہوگا؟ قوم لوط کا معاملہ کیا ہوا؟ تو اسی وجہ سے تو ہوگی، مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کرتے ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا اور پہلا عذاب ہے قوم لوط پر آیا خطرناک، دسا دیے زمین کے اندر۔ جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل آسمان کو اٹھاؤ، پٹک دو ان کو، ایسے نیز تو نابود کر دو، پتہ بھی نہ چلے یہ کبھی تھے کسی زمانے کے اندر۔ خدا کی قسم امت مسلمہ کی وجہ سے اللہ نے پھر ہم پر بڑا رحم کیا ہوا، بڑا فضل فرمایا ہوا، بڑا کرم فرمایا ہوا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں ملک پاکستان کے شہر کراچی اور یعنی میں فحاشی میں ہے آگے، لیکن خدا کی قسم مسجدیں ہماری بھری ہیں بنسبت پنجاب کے سرحد کے، اللہ نے اس لیے فضل فرمایا ہوا ہے۔ آتے آتے وہ سارے معاملات ختم کر دیتا اللہ کریم۔ تو لہٰذا میری بس اپیل یہ ہے مؤدبانہ کہ ہم ان تمام تر ان علامات کی طرف توجہ دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ میرے اور آپ کے اندر یہ پائی جاتی ہے تو اللہ سے معافی مانگے، عمومی طور پر معافی مانگنے کی ضرورت ہے، جب جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہٹیں گے، ورنہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اس سے بھی سخت عذاب میں مبتلا فرما دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔